بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن خافا من موسن، یا خافا بمانا علما، جو آدمی جانتا ہو موسی وصیت کرنے والے سے، جنفن، اس کا خیال رکھنا، ایک آدمی کو پتہ ہے کہ بابا وصیت کر رہا ہے لیکن کوئی غلطی کرے گا، یہ جو مرنے والا ہے کوئی غلطی کرے گا، جنفن، طرفداری، خطان، اسے صحیح پتہ نہیں ہوگا، عام طور پہ بوڑھے بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کوئی نہ کوئی لوچ تل دیتے ہیں، اسی لوچ کی نفی ہے کہ اگر مرنے والا وصیت میں غلطی کر رہا ہے، جنفن کسی کی طرفداری کر رہا ہے، خطان او اسمن یا آمدن، یا بطور گناہ کے جان بوجھ کر رہا ہے، تو فاصلحہ، بس درستی کر دی درمیان ان کے، اس پہ کوئی گناہ نہیں، آپ وہاں موجود تھے اور وہ بوڑھا مرنے والا یا جوان مرنے والا اس نے یہ وصیت تو نہیں کی جو شریعتوں کے مطابق، اس نے اس کے علاوہ کوئی گڑبڑ کی، آپ وہاں موجود تھے، بعد میں آپ نے اس کی اس بات کو نہیں مانا اور مال کو شرعی تقسیم کے مطابق تقسیم کر دیا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب سمجھے ہو؟ ان اللہ غفور الرحیم، یا ایھا الذین، دونوں چیزیں آ گئیں امور انتظامیہ میں، حفظ جان اور حفظ مال، یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اسلامی حکومت کی کہ لوگوں کے جان محفوظ ہو، لوگوں کے مال محفوظ ہوں۔ اب اسلام یہاں پر ایک اور نقطہ نظر پیش کر رہا ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کیسے ہو، ڈنڈے کے زور سے نہیں، ڈنڈے سے کیا عمل ہوتا ہے؟ آج ڈنڈے والے موجود ہیں، عمل ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں، اس کے لیے افراد تیار کرنے ہوں گے، اس کے لیے نصاب ہوگا، اصلاحی نصاب۔ اب قرآن کا اصلاحی نصاب کیا ہے؟ وہ امور مصلحہ، ان میں سے ایک آ گیا روزے۔ کیا آ گیا؟ روزے ایک اصلاحی نصاب کا ایک پورا باب ہے۔ اگر آپ اس میں غور کرتے رہیں کہ روزے میں کیا ہے، حلال چیزوں سے روک دیا گیا، بیوی حلال ہے رک گیا، کھانا پینا حلال ہے رک گیا، حلال موجود ہے لیکن قریب نہیں جانا، روک دیا گیا۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں نفس کے ساتھ کشتی کا ٹریننگ کرائی جا رہی ہے کہ جب اپنا مال استعمال نہیں کرنا، اس کی ٹریننگ ہوگی تو دوسروں کا مال استعمال کرنے پر کیسے جرأت کرے گا؟ جب اپنی بیوی، اپنی جان کا حق اس کو استعمال نہیں کرے گا تو دوسروں کی جانوں کا قاتل کیسے بنے گا؟ اس لیے سب سے بڑا اصلاحی نظام، صرف سنو نے اس کو غور سے دیکھتے اور سوچتے ہو، اگر میں بیان کروں تو 20 دن یہاں بیٹھے رہیں گے، لیکن اس کو سوچتے ہو، یہ سارا باب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ادھر پیر کے پاس گیا اصلاح نفس کرانے ہے، گدھے کا بچہ، تیری قرآن سے اصلاح نہیں ہوئی؟ ہاں، پیر کے پاس گیا، قرآن سے اس کی اصلاح نہیں ہوئی، اور خنزیر کے پاس ہو کے اصلاح ہوگی؟ کوئی بے ایمان 8 سال مدرسے میں پڑھ کے کدھر گیا جی؟ 4 مہینے کے لیے، کیوں جی؟ اصلاح نفس، اصلاح نفس۔ اچھا، گدھے کا گدھا، 8 سال تو نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، مدرسے میں رہا، تیری نفس کی اصلاح نہیں ہوئی۔ جواب تو شاہ صاحب والا پھر مناسب ہے، لیکن یہاں دیتا نہیں ہوں، تو اصلاح نہیں ہوئی۔ اب جب جاتا ہے نا رائے بینڈ شریف، تو رائے بینڈ کے 6 نمبروں میں ایک نمبر ہے مولانا اکرام، یہ نمبر سب سے زیادہ خطرناک ہے۔
اکرام. یہ بیچارہ 8 سال دال کھائی، چائے ملی، اس میں دودھ کا بو بھی نہیں، اور پرانی روٹیاں خشک ٹکر کھا کھا کے اب پہلی نماز ہے ریمنڈ شریف میں، اور مولانا اکرام چل گیا نمبر اکرام. اب اس کو حلوہ، اکرام، جلیبیاں، سموسے، کوئی دوست بزرگ ادھر آ کے دبا رہا ہے، اس کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا پوری زندگی، ادھر اکرام ہو رہا ہے، کوئی ہمارے عالم صاحب آ گئے ہیں. اور اب جب وہ نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے 8 سال مدرسے میں بھی رہا، لیکن جو آج مزہ آیا ہے پہنچی ہوئی نماز. تو میں نے کہا پہنچی ہوئی تو ہے، وہ پہلے دال والی نماز تھی، خشک نماز، اب جلیبیوں اور حلوے والی نماز ہے. اب بھی مزہ نہ آئے تو پھر کب آئے گا؟ تو یہ بے ایمان ادھر بیٹھا ہے. بھائی قرآن اگر اصلاح نہیں کر سکتا نا، پھر دنیا میں کوئی اصلاحی نصاب نہیں ہے. دیکھو اب قرآن اصلاح کیسے کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، امر مسئلے کا بیان، اے ایمان والو. کیا کہا؟ اے احکام کس کے لیے؟ مشرک کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کس کے لیے؟ اور یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ایک بندے کو عقیدہ نہ سکھایا جائے اور اس سے نماز پڑھائی جائے، روزہ رکھوایا جائے. ہماری جماعت کے خطیب صاحب ہیں، وہ خود تو خیر خطیب ہیں، ان کے جو والد صاحب تھے وہ بڑے مواحد تھے، مولانا محمد امیر بندیالوی. وہ توحید میں بڑے مضبوط تھے، کٹر مواحد تھے. اور اس دور میں ہمارے استاد بلند والے بتاتے ہیں کہ اس وقت شروع میں مولانا محمد امیر بندیالوی صاحب وہ آدمی ہیں جو قائلین سما کو کٹر مشرک سمجھتے تھے. اب تو آگے خلف من بعدہم خلفون ہے نا، پروئی مسئلہ خیر صلی ہے، لیکن وہ صریح فتویٰ لگاتے تھے. خیر وہ دورہ پڑھا رہے تھے 18 بلاغ. تو ایک مشرک تھا، گرمیوں کا موسم تھا، وہ آیا، پیاس سے مر رہا تھا اور روزہ تھا. حضرت کے پاس آیا، حضرت جی بہت بیمار، پیاس لگی ہے، ٹائم کتنا رہتا ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا ادھر آ جا. حضرت صاحب جانتے تھے اس کو، آ جا آ جا. طالب علموں کا کہا کہ ٹھنڈا پانی کا جگ لے آؤ پورا بھر کے. تو وہ آیا تو حضرت نے کہا پیو. اس نے اوپر دیکھا تو مولانا نے کہا میں کہتا ہوں پی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو بہت زیادہ پیاس ہے. تو پورا جگ پلا دیا. طالب علم حیران، انہوں نے کہا استاد جی یہ کیا ہے، پانی جگ پلایا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ فرمانے لگے یہ مشرک ہے، اور مشرک کا روزہ ہے ہی نہیں. مشرک کا روزہ شوزہ ہے ہی نہیں، ایسے منہ بند کر کے پھر رہا ہے. تو اس لیے یاد رکھو کہ کسی مشرک کا نماز روزہ نہیں. یہ بیچارہ اس کو پکڑ کے لے آتا ہے، پڑھو نماز، وہ مشرک ہے، اس بیچارے سے ٹھنڈے پانی سے وضو کرا رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے. روزہ یہ زیادتی ہے. پہلے عقیدہ بنا پھر نمازیں پڑھا. پورا قرآن یہی ترتیب ہے. اس لیے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم سے بات ہے. جہاں بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات ہے، شروع میں کیا آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. درود بھی آیا تو یا ایھا الذین، اس لیے کہ مشرک درود دلگدا کے
او اے چھکی رکھے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہ خیال رکھنا صیام جمع نہیں ہے، یہ صیام مصدر ہے. اکثر ملا کہتے ہیں جمع ہے. فرض کیا گیا اوپر تمہارے روزہ رکھنا، کما جیسے فرض کیا گیا اوپر ان کے جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، یہ حکمت روزہ ہے، فلسفہ صیام، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ ٹریننگ ہے